بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو الرازی اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم. عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جماعت دہم کی اردو لازمی کی کتاب سے سبق نمبر 3 قومی ہمدردی پڑھیں گے. اس سبق کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں. آپ کی ولادت سن 1837 میں اور وفات 1914 میں ہوئی. اس سبق میں ہم سب سے پہلے تعارف مصنف، پھر سبق کا خلاصہ، پھر فرہنگ یعنی الفاظ معنی اور آخر میں مرکزی خیال پڑھیں گے. تو آئیے سب سے پہلے تعارف مصنف پڑھتے ہیں. مولانا الطاف حسین حالی دبستان سر سید سے وابستہ تھے. وہ ان کی تحریک سے نہ صرف متاثر تھے بلکہ ایک اہم اور سرگرم کارکن تھے. سر سید احمد خان نے اصلاح معاشرہ کا جو بیڑا اٹھایا، مولانا الطاف حسین حالی ان کے ساتھ ہمہ وقت شریک تھے. آپ نے اپنی تمام تر صلاحیتیں قومی اصلاح کے لیے وقف کر دی تھیں. حالی نے اردو زبان کو بامقصد اور باوقار بنایا. ان کی تمام تر زندگی خوب سے خوب تر کی متلاشی رہی. نظم ہو یا نثر، دونوں اصناف سخن میں حالی نے خود کو منوا لیا. حالی کی تحریریں سچائی اور خلوص کی منہ بولتی تصویر ہیں. حیات جاوید، یادگار غالب اور مقدمہ شعر و شاعری حالی کی یادگار تصانیف ہیں. یہ تحریریں ادبی سرمایہ ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہاں تعارف مصنف مکمل ہوا. آئیے اب ہم اس سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں. سبق ہمدردی. ہمدردی دو فارسی الفاظ ہم اور درد سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی ہیں دو یا کئی اشخاص کا ارادتاً یا بلا ارادہ دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ہے. انسان ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کے ذمہ دار ہیں. ہر شخص کا حق ہے کہ مصیبت میں دوسرے لوگ اس کی مدد کریں. ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے کیونکہ دونوں کی رگوں میں ایک باپ کا خون گردش کرتا ہے. جب تک باپ کا خون اولاد کی رگوں میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ ختم نہیں ہوگا. ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے. جانور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کو خطروں سے بچاتے ہیں. اگر حیوانات میں ہمدردی کی خاصیت ہو سکتی ہے تو انسان تو اس کا زیادہ مستحق ہے. ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر کسی تعلیم و اکتساب کے انسان کی طبیعت میں آ جاتی ہے. انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے. اگر دل میں ہمدردی نہ ہو تو قدرت کا نظام درہم برہم ہو جائے. ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کا وصف رکھتے ہیں. وہ کنویں بنواتے ہیں، پانی کی سبیلیں لگواتے ہیں، محتاجوں اور مسکینوں کی خبرگیری کرتے ہیں، شادی بیاہ اور دیگر موقعوں پر ایک دوسرے کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں. حکومت کی قائم کردہ میونسپل کمیٹیاں اگر اپنا فرض پوری طرح ادا کریں تو بھی ہمدردی کا اچھا نمونہ ہو سکتی ہیں. زمانہ اور ہر مذہب ہمدردی کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے. مولانا حالی نے اس مضمون میں لکھا ہے کہ قوم ایک درخت کی طرح ہوتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان اور پتے ہر خاندان کے مرد اور عورت ہوتے ہیں. جب تک درخت کی جڑ ہری ہے تو اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے رہتے ہیں، اور اگر جڑ سوکھ جائے گی تو ٹہنیاں اور پتے بھی سوکھ جائیں گے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ملک کی حالت ہم کیسے بدل سکتے ہیں. حالی ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ دو باتیں تنزل اور ترقی پر اثر ڈالتی ہیں. ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسری یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو پہلے خیال کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے اور دوسرے خیال نے دنیا میں حیرت انگیز مظاہرے دکھائے ہیں. یہاں پر سبق کا خلاصہ مکمل ہوا. آئیے اب ہم اس سبق کے فرہنگ یعنی الفاظ معنی کی طرف جاتے ہیں. الفاظ معنی. استحقاق حق طلب کرنا. استحقاق حق طلب کرنا. تاب مقدور جہاں تک ممکن ہو. تاب مقدور جہاں تک ممکن ہو. نوبت با نوبت باری باری. نوبت با نوبت باری باری. ترغیب آمادہ کرنا. ترغیب آمادہ کرنا. عجائبات حیرت انگیز چیزیں. عجائبات حیرت انگیز چیزیں. منقطع اختتام. منقطع اختتام. خصلت فطرت جبلت. خصلت فطرت جبلت. تن پروری کھانا کھانا. تن پروری کھانا کھانا. درہم برہم تباہ و برباد کرنا. درہم برہم تباہ و برباد کرنا. جا بجا ہر جگہ. جا بجا ہر جگہ. تنزل زوال کمی. تنزل زوال کمی.
यहाँ पर इस सबक के मुश्किल अल्फाज मुकम्मल हुए। अब हम सबसे आखिर में इस सबक का मरकज़ी ख़याल हवाला करते हैं। हवाला निसाबी किताब में शामिल सबक कौमी हमदर्दी के मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। मरकज़ी ख़याल, इस मज़मून में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हमदर्दी का मतलब बयान करने के बाद कौमी हमदर्दी की अहमियत पर ज़ोर दिया है। हमदर्दी एक ऐसा जज्बा है जो जानवरों में भी पाया जाता है, इंसान तो फिर अशरफुल मखलूक़ात है। कुदरत ने हमदर्दी की खासियत इंसान की फितरत में रखी है। जब इंसान ख़ानदान और कबीले से बाहर कौम की सतह पर आता है तो ये हमदर्दी कौमी हमदर्दी बन जाती है, क्योंकि इंसान एक दूसरे के बग़ैर चल नहीं सकते। ज़माना और मज़हब भी हमदर्दी की तबलीग करते और तरगीब देते हैं। आखिर में हाली इस बात पर ज़ोर देते हैं कि हमें मिलकर कौम के लिए कुछ करना चाहिए और हम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर मरकज़ी ख़याल हवाला मुकम्मल हुआ। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है कि सबक कौमी हमदर्दी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इस सबक का ख़ुलासा और मरकज़ी ख़याल, अल्फाज, मायने और तारुफ़ मुसन्निफ़ अच्छी तरह से समझें और याद करें और इस सबक के मश्क का काम अपनी कॉपी पर मुकम्मल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।